والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. کل ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا درس ہوا، جس میں ہم نے سب سے پہلے سیرت کا معنی، مفہوم اور سیرت اور تاریخ میں فرق، اور پھر اس کے بعد سیرت ہمارے لیے پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ ہم نے بتائی تھی، اور ساتھ میں عرب قوم کے بارے میں بتایا کہ عرب قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا عموماً جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکہ مکرمہ میں ایسی برائیاں تھی اور اس طرح کے وہاں پر منکرات ہوا کرتے تھے، اور اس قوم میں ویسی برائیوں کے زمانے میں اور ایسے برے لوگوں کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ اس طرح سے بعض مرتبہ سیرت لکھنے والے کبھی کبھار غلو کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ عموماً جب بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ بتاتے ہیں تو اس بتاتے ہوئے سب سے پہلے مکہ کی بہت زیادہ برائی کرتے ہیں کہ مکہ بہت برا شہر تھا، بہت برے لوگ تھے، بہت زیادہ برائیاں ہوا کرتی تھی، اور پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو ہم تاریخی جو واقعات ہیں، واقعات کی روشنی میں آج ہم یہ پڑھنا چاہیں گے کہ مکہ مکرمہ کا ایک وہ چہرہ جو عموماً بیان کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا چہرہ جو حقیقت ہے، جو تاریخ میں لکھا گیا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو چونکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو سیرت میں ہمیں تمام پہلوؤں پر اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے۔ ایک وہ چہرہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ میں بہت برائیاں تھی، شرک تھا، شراب نوشی عام تھی، لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور قبائلی عصبیت تھی۔ یہ اس طرح کی تو ہم نے جانا ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس طرح کی باتیں وہ حقیقت پر مبنی بھی ہیں۔ لیکن کیا مکہ مکرمہ صرف برائیوں کا ہی مرکز تھا؟ اتنی زیادہ برائیاں تھی تو کیا وہاں کوئی خیر نہیں تھا؟ کیا وہاں کے لوگوں میں خیر نہیں تھا؟ تو ہمیں اس بارے میں بھی یہاں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے عنوان بنایا ہے سیرت میں کبھی عرب کی غلط تصویر کشی، کہ کبھی کبھار غلط تصویر کشی کی جاتی ہے۔ تو ایک درمیانی راہ ہم بتاتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جہاں برائیاں تھی وہی مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ خیر بھی تھا۔ اب اس میں سے پہلی چیز ہے قتل و غارت گری۔ قتل غارت گری یعنی قتل کرنا، ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کرے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ کر کے ان کا قتل کرے، خاندان سے لڑ کر ان کا قتل کرے، یہ چیزیں وہاں معروف تھی۔ لیکن کیا قتل اتنا زیادہ آسان تھا کہ قتل کوئی بھی کسی کو بھی کر سکتا تھا؟ اگر ایسا ہم سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں بھی قتل اتنا آسان نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، لیکن ان کے درمیان انسانی جانوں کو لے کر ایک بہترین نظام تھا، اور وہ نظام تھا قصاص کا۔ وہ نظام تھا قصاص کا وہ نظام جو اسلام نے بھی باقی رکھا۔ اسلام نے قرآن مجید کے اندر
فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے عقل مندو، اگر تم واقعی سمجھ جاؤ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قصاص جہاں ہوگا، قصاص کا نظام ہوگا، وہ معاشرہ محفوظ رہے گا۔ تو مکہ مکرمہ میں بھی قصاص کا نظام تھا، باقاعدہ کفار کسی کے قتل پر یا تو دیت دیتے تھے، دیت 100 اونٹ، ایک آدمی کا قتل کیا جاتا تو مقتول کے وارثین کو 100 اونٹ دیے جاتے تھے، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ اسی طرح سے قتل کے بدلے میں قتل بھی کیا جاتا تھا، یہ بھی زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ تو دیت اور قصاص کا سسٹم بھی مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ اسی لیے ہم نے ایک مثال بھی یہاں پر لکھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ والوں نے قتل کرنا چاہا کہ رات کی تاریکی میں آپ کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے قتل کر دیں گے، تو مکہ مکرمہ والوں نے باقاعدہ الگ الگ قبیلے کے بڑے بڑے ماہرین کو چنا تھا۔ کیوں الگ الگ قبیلے کے ماہرین کو چنا؟ ایک ہی شخص جا کر قتل کیوں نہیں کر سکتا تھا، یا 2-3 لوگ مل کر کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ الگ الگ قبائل کے لوگوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ ایک تو نبی، اگر نبی کو قتل کر دیا گیا تو نبی کا خاندان یہ الگ الگ قبائل کے لوگوں سے اتنے قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا، جب نبی کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ لوگ ہم سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم بدلے میں ان کو دیت دے دیں گے، قتل کے بدلے میں ہم دیت دے دیں گے، اور جب الگ الگ قبائل والوں نے قتل کیا ہوگا تو دیت بھی تقسیم ہو جائے گی، دینے والے زیادہ ہوں، یہاں کسی پر بوجھ نہیں ہوگا۔ تو باقاعدہ اس وقت میں بھی انہوں نے دیت کے بارے میں سوچا تھا کہ قتل تو کرنا چاہتے تھے لیکن ساتھ میں انہوں نے پہلے سے ہی دیت کا انتظام کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مکہ میں قتل ہوتا تھا، خریزی ہوتی تھی، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ برائی تھی ضرور، لیکن اتنی آسان نہیں تھی کہ کوئی بھی کسی کا قتل کرے، ورنہ اسے 100 اونٹ دیت میں دینے پڑتے تھے، یا پھر قتل کے بدلے قتل ہونے کے لیے تیار ہونا پڑتا تھا۔ دوسری چیز، بت پرستی۔ بت پرستی عام تھی مکہ مکرمہ کے اندر، یہ ہم نے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ بت پرستی کا مرکز تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ توحید کا مرکز تھا۔ ابراہیم خلیل نے اس کو علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اس کو توحید کا مرکز بنایا تھا، اور ایک لمبے زمانے سے وہ توحید کا مرکز رہا۔ جب دنیا کے ملکوں میں الگ الگ خطوں میں شرک ہوا کرتا تھا تو اس زمانے میں بھی مکہ میں توحید تھی۔ ملک شام، ملک عراق اور مصر، ملک فارس، حبشہ، یہ جتنے علاقے ہیں، جب یہاں لوگ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی مکہ مکرمہ میں توحید تھی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ، وہاں کے عرب باشندے باقاعدہ توحید پرست تھے، لیکن بعد میں عمرو بن لحی الخزاعی جب یہ ملک شام کا سفر کرتا ہے اور وہاں سے ایک بت لے کر آتا ہے جس بت کا نام ہوبل تھا، وہ بت لا کر کعبے میں رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے باقاعدہ بت پرستی کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک بت سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ایسے کرتے کرتے پھر تقریباً 360 بت کعبے میں رکھے گئے۔ عمرو بن لحی الخزاعی نے بت کہاں سے لایا؟ ملک شام سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک شام میں پہلے سے بت تھے، مکہ میں نہیں تھا۔ عمرو بن لحی الخزاعی نے ملک شام کے بازاروں میں دیکھا کہ وہاں بت بیچے جا رہے ہیں، تو اس نے وہ مورتیاں، وہ مجسمے دیکھے تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی عرب کے، مکہ کے باشندے کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ بت ہوتے کیا ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ بت ہیں، یہ بت ہیں۔ اسے پوچھنا یہ کیا کام آتے ہیں، کیا کام ہے اس کا؟ عمرو بن لحی پوچھتے ہیں اس کا کام کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب بارش نہ ہو
اس کے سامنے بیٹھ کر بارش مانگو تو بارش ہو جاتی ہے. ہاں، اس طرح جب ضرورت ہو، بیماری ہو، اس کے سامنے بیٹھ کر بیماری کی شفا مانگو تو شفا ہو جاتی ہے. تو عمرو بن لحی الخزاعی اس زمانے میں مکے کا سردار تھا. مکے کے سردار کو یہ تک پتا نہیں تھا کہ بت کیا کام آتے ہیں، اور یہ بتوں کو دیکھ کر اسے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ بت ہے یا کیا چیز ہے، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے، جبکہ ملک شام کے بازاروں میں بت بیچے جا رہے تھے. اس کا مطلب جب مکہ میں توحید تھی، اس زمانے میں ملک شام وغیرہ کے جو علاقے تھے وہ بتوں کے بازار تھے. بعد میں مکہ مکرمہ کے اندر بت پرستی آئی. تو بت پرستی دنیا کا سب سے بڑا مرکز تھا ایسا نہیں ہے، دنیا اس سے پہلے ہی بت پرستی میں ملوث ہو چکی تھی. اس کے علاوہ قرآن مجید جو مکے کی تاریخ بتاتا ہے، تو مکے کے باشندوں کے بارے میں قرآن مجید نے ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ مکہ کے لوگ گرچہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن جب پریشانی میں آتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی سمندر میں ڈگمگانے لگتی، انہیں پتا چلتا کہ ہم مرنے والے ہیں، ڈوبنے والے ہیں، تب وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں بچا لے اور اس کشتی کو ڈوبنے سے محفوظ رکھ لے. وہاں اللہ سے مانگتے تھے. اور جب سمندر سے وہ باہر نکل جاتے تھے، خطرہ ٹل جاتا تھا، تب وہ شرک کرتے تھے. اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ مکہ جہاں بت پرستی ہوتی تھی، وہیں مکہ والوں کے دل میں ابھی بھی توحید کا ایک شائبہ موجود تھا. وہ پریشانی میں کم سے کم اللہ کو مانتے تھے، جبکہ دوسرے علاقوں میں پریشانی میں بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانا کرتے تھے. اسی طرح سے ظلم و بربریت، مکہ میں ظلم ہے، مکہ میں ظلم ہوتا تھا. مکہ میں قبائل آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کا خون کرتے تھے. یہ چیزیں ہم نے سنی ہیں. لیکن ساتھ میں آپ کو یمن کے اس تاجر کا واقعہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یمن کے تاجر زبیدی نے جب مکہ کا سفر کیا اور یہاں اپنی دکان لگائی، تجارت کی یہاں سے، تو یہاں عاص بن وائل سہمی نامی مکے کا ایک باشندہ زبیدی سے سامان خریدتا ہے. سامان خریدنے کے بعد اسے پیسہ نہیں دیتا، کیونکہ عاص بن وائل سہمی مکے کا باشندہ ہے اور زبیدی یمن کا باشندہ ہے، وہ باہر سے آیا ہوا ہے. لہذا اس نے سمجھا کہ میں تو یہاں کا ہوں، یہ باہر کا مسافر ہے، میں اس سے سامان لے لوں گا، اس کو پیسہ نہیں دوں گا تو یہ میرا کیا کر لے گا، اس کا یہاں کون ہے، میرا یہاں سب کچھ ہے. یہ سمجھ کر عاص بن وائل سہمی جو سرداروں میں سے تھا، بڑے لوگوں میں سے تھا، اس نے سامان لیا، پیسہ نہیں دیا. زبیدی نے اس کے بعد صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یا صباحا کہہ کر آواز لگائی. مکہ کے لوگ یہ آواز سن کر جمع ہو جاتے تھے. نبی نے بھی اسی طرح سے آواز لگائی تھی صفا پہاڑی پر دعوت دینے کے لیے. تو زبیدی نے آواز لگائی، مکہ والے جمع ہو گئے. لوگوں نے پوچھا زبیدی سے کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا آپ کو، کیوں آپ نے ہم کو جمع کیا ہے. انہوں نے کہا میں مظلوم ہوں، مجھ پر عاص بن وائل سہمی نے ظلم کیا ہے. کہا کیا کیا، کہا اس نے مجھ سے سامان لیا اور پیسہ نہیں دیا. میں مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، میں کچھ کے اپنے گھر جاؤں گا، اپنے بھی بچوں کا پیٹ بھروں گا، اس نیت سے میں آپ کے شہر آیا تھا. لیکن اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں اپنے بھی بچوں کا پیٹ کیسے پال سکتا ہوں. یہ سننا تھا کہ مکہ کے سرداروں نے باقاعدہ ایک میٹنگ کی، میٹنگ کر کے عاص بن وائل سہمی کے خلاف ایک معاہدہ کر لیا کہ عاص بن وائل سہمی کو پکڑیں گے اور اس سے کہیں گے کہ زبیدی کا پیسہ دو، زبیدی کا پیسہ دو. عاص بن وائل سہمی مکے کا، ان کے خلاف میٹنگ کرنے والے باشندے مکہ کے، جس کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں وہ آدمی یمن کا، باہر کے مسافر کے ساتھ انصاف کرنے والے یہ مکہ کے باشندے، مکہ کے سردار، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جو شرابی تھے، جو بت پرستی کرتے تھے. باقاعدہ یہی لوگ جمع ہوئے اور ان لوگوں نے پھر آپس میں یہ معاہدہ کر لیا
کہ آج کے بعد سے مکہ میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. یہ وہ مکہ ہے، یہ مکہ ہے جس مکے کی تاریخ ہم کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مکہ ظلم بربریت کا شہر تھا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر، ہندوستان کے اندر ہمارے پاس ایک رسم تھی کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں بیوی کو اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو اس چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. یہ ساری دنیا میں معروف ہے، سارا ہندوستان جانتا ہے کہ ہندوستان میں ایسا ہوتا تھا. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کیا ہندوستان میں سارے ہندوستانی ایسا کرتے تھے، تو جواب ہوگا کہ نہیں، سارے ہندوستانی ایسا نہیں کرتے تھے. کیا سارے ہندو کرتے تھے؟ جواب ہوگا کہ ایسا بھی نہیں ہے، سارے ہندو بھی نہیں کرتے تھے، 1% ہندو بھی نہیں کرتے تھے. وہ چند افراد تھے، چند لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا تھا، اور وہ لوگ ایسا کرتے تھے. اگر ایسا سارے ہندو کرتے رہتے تو آج ہر شوہر کے ساتھ ان کی بیویاں جلا دی جاتی. لیکن آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں، اس زمانے میں بھی اور آج بھی عورتوں کو شوہروں کے ساتھ نہیں جلایا گیا. لیکن وہ واقعہ جو تھا، وہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ لوگ آج بھی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہندو پہلے ایسے تھے کہ شوہر کے ساتھ بیوی کو جلا دیتے تھے. نہیں، ایسے نہیں تھے ہندو پہلے. ہندوؤں میں چند افراد ایسے تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن کام بڑا خطرناک تھا. اس وجہ سے وہ زیادہ مشہور ہو گیا. بس ایسے ہی کچھ برائیاں تھیں جو مکہ جیسے مقدس شہر میں ہوتی تھی، تو مقدس شہر کی وجہ سے وہ برائیاں زیادہ مشہور ہو گئی، ورنہ یہاں پر خیر بہت تھا. اسی طرح سے بیٹی کو زندہ دفن کرنا، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مکہ کے لوگ، عرب کے باشندے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اگر آپ اس پر بھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی. یہی مکہ مکرمہ میں. اس وقت تو مکہ میں اسلام نہیں تھا. آپ کے والد عبداللہ کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ کے دادا عبد المطلب کب پیدا ہوئے؟ اسی زمانے میں جس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو یہ تو ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اگر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے گا، بیٹیاں ختم ہوگی تو بیٹیاں ماں نہیں بنے گی. جب بیٹیاں ماں نہیں بنے گی تو اولادیں کہاں سے ہوگی؟ یہ مکہ آباد کیسے رہے گا؟ تو یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے. کچھ ایسے افراد تھے جو یہ حرکت کرتے تھے، ورنہ زیادہ تر لوگ، عموماً ایسا نہیں تھا. وہ شاذ و نادر ہی لوگ تھے جو اس طرح کی حرکت کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ کام بہت برا تھا، اس لیے وہ کام زیادہ مشہور ہو گیا. یہاں تک کہ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ دفن کی جانے والی بیٹی سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا. تو عرب کے چند افراد کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی، ورنہ سارے عرب کی برائی نہیں تھی، نہ سارے مکہ والوں کی یہ برائی تھی. ایسے ہی چوری اور ڈکیتی، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یہ برائی بھی تھی. جیسے ہمارا ہندوستان ہے، ہندوستان میں کیا چوریاں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا ہندوستان میں بیٹیوں کا قتل نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہندوستان میں لوگ شراب نہیں پیتے ہیں؟ کیا ہندوستان میں لوگ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرتے ہیں؟ لیکن کیا یہ کہا جائے گا کہ ہندوستان قتل غارت گری کا ملک ہے؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ ہندوستان بیٹیوں کو قتل کرنے والا ملک ہے؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ ہندوستان چور اور ڈکیتوں کا ملک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ چند افراد ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. ایسے ہی دھوکہ اور بےمانی کے بارے میں بھی باقاعدہ مشہور کیا جاتا ہے کہ عرب بہت دھوکے باز تھے، بڑی بےمانیاں کرتے تھے. جبکہ عرب زمانے جاہلیت میں بھی بڑی بڑی وفاداریوں کے کارنامے انجام دے چکے ہیں. ایسی وفاداریاں کہ جو دنیا کے اندر بے مثال ہیں، مثالی وفاداریاں. اور ان میں سے مطعم بن عدی کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونا تھا. آپ سمجھ رہے تھے
کہ میں تو مکہ سے نکلا تھا طائف کے لیے، طائف میں آیا تو اسلام کی دعوت کے لیے، وہاں کے لوگوں نے مجھے مارا، اب یہاں سے میں واپس اپنے شہر جانا چاہتا ہوں، لیکن شہر والوں کو پتا چل گیا ہے کہ میں شہر سے باہر دعوت کے لیے گیا تھا، اب جب واپس شہر میں داخل ہوں گا تو شہر والے میرے ساتھ بہت برا حشر کریں گے، اس لیے شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے چاہا کہ کسی کا سہارا لیا جائے، تو آپ مطعم بن عدی کے پاس پہنچے۔ مطعم بن عدی کافر ہیں، مکہ کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، مطعم بن عدی ان مشرکین میں سے ہیں جو مشرکین اسلام کے خلاف تھے، لیکن مطعم بن عدی کے پاس جب نبی پہنچے ہیں اور نبی نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ مجھے پناہ دیجئے اور مجھے امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ مجھے آپ مکہ میں داخل کیجئے، آپ مجھے امن کے ساتھ مکہ میں لے کر جائیے۔ تو ایسی صورت میں مطعم بن عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ تلواروں سے لیس ہو کر اپنے بیٹوں کے ساتھ نبی کو بیچ میں رکھ کر کعبے کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور کعبے کے پاس جب قریب پہنچے، مشرکین مکہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، دیکھ کر خون کھولنے لگا، وہ چاہتے تھے کہ نبی پر حملہ کریں، لیکن مطعم بن عدی سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے خبردار، خبردار، اس آدمی نے مجھ سے میری پناہ لی ہے، میرے پناہ میں ہے، یہ میرے ذمے میں ہے، لہذا ان کا ذمہ دار میں ہوں، جب تک کہ میں ان کا ذمہ دار ہوں تب تک کہ کسی کی مجال نہیں آپ سامنے آ کر محمد پر حملہ کر سکے، اگر کسی نے ان پر حملہ کیا تو پھر میں اس کا خاتمہ کر دوں گا، وہ بھی کافر اور جن کا خاتمہ کرنے کی بات کر رہے تھے وہ بھی کافر۔ اس طرح سے انتہائی امن کے ساتھ وفاداری دیکھیے، نبی سے معاہدہ ہوا، زبانی معاہدہ کہ ٹھیک ہے، آپ نے مجھ سے پناہ مانگی، آپ چاہتے ہیں کہ میری پناہ میں آؤ، ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو حفاظت کے ساتھ آپ کے گھر پہنچا دوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو حفاظت کے ساتھ آپ کے گھر پہنچانے کی ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ بس یہ ذمہ داری لینے کے لیے باقاعدہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مکہ میں داخل ہوا تھا، اسے پتا تھا کہ نبی کی ذمہ داری لینے کا مطلب مکہ کے باشندوں سے ٹکرانا ہے، اور وہ ٹکراؤ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ آدمی تیار ہو گیا۔ ایسے ہی عثمان بن طلحہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے اکیلے ابو سلمہ اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نکل رہی تھی، مکہ سے نکلی، وہ اکیلی تھی، سواری پر سوار ہو گئی اور مکہ شہر سے باہر قریباً تنعیم وغیرہ کے علاقے تک پہنچی۔ وہاں پہنچنے کے بعد عثمان بن طلحہ، ایک کافر شخص، اس وقت وہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے دیکھا ام سلمہ کو، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے شوہر ابو سلمہ کے پاس۔ عثمان بن طلحہ جانتے تھے ان کے شوہر مسلمان ہو گئے، ام سلمہ مسلمان ہو گئی ہیں، عثمان بن طلحہ کافر ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ ام سلمہ ایک خاتون ہے، یہ خاتون ہے، مکہ کے شہری ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک خاتون مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر کسی مرد کے کرے؟ بھلا کیا اس راستے میں کہیں خطرہ نہیں ہو سکتا؟ ہمارے شہر کے خاتون کو اتنا غیر محفوظ حالت میں ہم چھوڑ دیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ لہذا عثمان بن طلحہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عثمان بن طلحہ میرے ساتھ چلنے لگے، وہ اپنی سواری پر سوار تھے، میں اپنی سواری پر سوار تھی، کہتی ہیں کہ پورے راستے میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ایک دن میں طے نہیں ہوتا، یہ اس کو جانے کے لیے کئی دن لگے، یہ کئی دنوں کا سفر طے کرتے کرتے جب مدینہ پہنچی ہیں، وہ کہتی ہے عثمان بن طلحہ اتنے اچھے انسان کہ راستے میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے میری طرف نگاہ اڑا کے نہیں دیکھا، اور جب کہیں کسی جگہ قیام کرنا ہوتا تھا، وہ اپنی سواری سے اتر جاتے، میری سواری کے پاس آتے، اسے بٹھا دیتے، اور ایک طرف کھڑے ہو جاتے اور مجھ سے اشارہ کر کے کہتے کہ آپ اتر جائیے، جب میں اتر جاتی اس کے بعد میری سواری لیتے، کسی جگہ پر باندھ دیتے،
وہ ایک دور کسی درخت کے نیچے آرام کرتے، میں کسی درخت کے نیچے دور آرام کرتی. جب پھر آرام سے فارغ ہو جاتے، پھر آگے کا سفر طے کرنا ہوتا، تو وہ میرے پاس آتے، میرے سواری کو بٹھاتے، اور پھر مجھ سے کہتے کہ آپ سواری پر بیٹھ جاؤ، اور پھر یہاں سے اگلا سفر شروع ہو جاتا تھا. کہتے ہیں اس نے امن کے ساتھ، اتنی ایمانداری کے ساتھ اس آدمی نے ہمارے ساتھ اس سفر میں جو معاملہ کیا ہے، اس کے جو اخلاق کا مظاہرہ ہے، مکہ کی تاریخ اس کو یاد کرتی ہے. سیرت میں آج بھی وہ تاریخیں لکھی گئی ہوئی موجود ہیں. ایسے ایسے وفادار امانت دار لوگ، وفادار، جبکہ وہ کافر ہیں، ان میں سلمان مسلمان ہیں، ان کے شوہر مسلمان ہیں. ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ تنہا رہے ایسی مجبوری میں، تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. لیکن اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں بھی، اس زمانے میں بھی باقاعدہ مکہ کے باشندے اتنی امانت داری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ سیرت جب ہم پڑھ رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے تو نبی کی زبانی یہ پڑھا، یہ سنا کہ نبی نے کہا کہ سب سے بہترین قوم میری قوم ہے، وہ قوم جس کو عرب کہتے ہیں. کہ سب سے بہترین قبیلہ میرا قبیلہ ہے، وہ قبیلہ جس کو قریش کہتے ہیں. سب سے بہترین خاندان میرا خاندان ہے، وہ خاندان جس کو بنو ہاشم کہتے ہیں. جب یہ قبیلہ، یہ خاندان، یہ گھرانہ، یہ قوم، یہ سب سے بہترین ہے، تو بھلا دنیا کے سب سے بہترین یہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج دنیا کے اندر کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو عربوں کو دنیا کی سب سے بہترین قوم بتاتے ہیں. اور یہ جو فکر ہے، یہ فکر انتہائی غلط ہے. یہ غلط سوچ پر مبنی ہے. ایسی سوچ مسلمان کو نہیں رکھنی چاہیے. تو آج کا درس ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. آئندہ کے درس میں سیرت کی مشہور کتابوں کے نام، اور پھر اس کے بعد سیرت کا اگلا جو سلسلہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم بیان کریں گے. ابھی تک کے جو ہم نے موضوعات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، وہ صرف تمہید کے طور پر، کیونکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو سیرت سے پہلے سیرت کی کچھ تمہیدی باتیں بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیرت پڑھنے، سمجھنے، اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کرنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.